کعبے پر بیویاں رونے لگی ہائے یتیمہ کہہ کر، دم کیا سورہ الحمد کو سب نے پڑھ کر، دم کیا سورہ الحمد کو سب نے پڑھ کر، دم کیا سورہ الحمد کو سب نے پڑھ کر، ہوشیار آتا سخیوں کو جو ہوتا پانی، ساتویں تیری مقدر میں نہیں تھا پانی، ساتویں تیری مقدر میں نہیں تھا پانی، ساتویں تیری مقدر میں نہیں تھا پانی۔ تقریر کریں گے اور اس کے بعد ہم بیان تیرہ میں اور معلوم کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ اب میری گزارش ہوگی جناب مولانا حسن افسر صاحب ناظریہ اور محترم ہمارے مزید پسندیدہ اسلام ہے، اس اسلام کا ہم دیا اور اسے پڑھانے کے لیا، اس اسلام کو لینے والا شیعہ نمبر تھا، اسی لیے ہمارا قرآن میں جہاد ہے، ہمارے امام میں جہاد ہے، ہمارا قرآن بہادروں کی طرح ہے، ہمارا کردار شجاع لوگوں کی طرح ہے، اسی لیے بہادری اب کوئی آشناسی اب نیازی ہماری عادت بھی ہے، ہماری سیرت بھی ہے، عجیب فرق بھی ہے۔ ہم پورے یقین کے ساتھ پیش کرتے ہیں ہمارا قانون کیا ہے، ہمارا عالم کیا ہے، ہمارا ثقافت کیا ہے۔ ہم اپنے قانون کی بنیاد قرآن کو قرار دیتے ہیں، اس لیے ہمارا آئین قرآن کے مطابق ہے اور آئین قرآن کے مطابق ہے۔ ہمارے قانون میں جو مسلمان کا تقریر ہے، اس لیے ہمارا مذہب محکمہ کا مذہب ہے، نہ شیعہ کا مذہب ہے، نہ سلیکشن کا مذہب ہے، نہ الیکشن کا مذہب ہے، نہ قیاس کا مذہب ہے، نہ کم کا مذہب ہے، نہ قوم غلبہ کا مذہب ہے، نہ ملوکیت کا مذہب ہے، نہ قرآن کی آیتوں کو تبدیل کرنے کا مذہب ہے، نہ قرآن کو دارالمدارہ کے دروازے پر لٹکا کے تین چلانے کا مذہب ہے۔ ہمارا مذہب علم کا مذہب ہے، عالم میں رسولی کا مذہب ہے، خطیب میں میرے بنی کا مذہب ہے، جاری تعمیروں میں امن نبی کا مذہب ہے، امام المتقین کا مذہب ہے، خاتم النبیین کا مذہب ہے۔ توجہ کروں گا، ہمارا مذہب کسی ایسے اللہ کا مذہب نہیں ہے، اللہ کا مذہب ہے، وہ اللہ کا مذہب ہے، رسول اللہ کا مذہب ہے۔ ہم نے اپنا مذہب ڈاکوؤں کو مار تقسیم کرنے کے لیے میدان تقریبا سے نہیں لیا ہے، بلکہ عظیم کے ممبر سے مذہب لیا ہے۔ سارا بار میں ہمارے مذہب میں آئے نہیں ہے تو کبھی نہ مانا امامت کو مانا، کیوں؟ ملوکیت جن کا جگہ ہے، امامت علم کا جگہ ہے، ملوکیت تو جان ہے، طوفان ہے، رجحان ہے، امامت فرقان ہے، برہان ہے، قرآن ہے، ملوکیت تاریخی ہے، ضرورت ہے، اندھیرا ہے، امامت روشن ہے، روشنائی ہے، قلم ہے، سویرا ہے، ملوکیت تخت ہے، تاج ہے، تاراج ہے، امامت ممبر ہے، سجدہ ہے، ان کا زبان راز ہے، ملوکیت تخت ہے، تاج ہے، تاراج ہے، امامت ممبر ہے، سجدہ ہے، ان کا زبان راز ہے، ملوکیت تاریخی ہے، ضرورت ہے، اندھیرا ہے، امامت روشن ہے، روشنائی ہے،
کہتے ہیں وہ حسین جب حسین جنوب آیا تو سبھی لوگوں نے آدم کے والے سر پر سلام، نوح کے والے سر پر سلام، موسیٰ کے والے سر پر سلام، عیسیٰ کے والے سر پر سلام، یحییٰ کے والے سر پر سلام. ان کا کیا ذکر ہے؟ وہ بیٹی کے ان پر آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں. گھر میں رہتا ہے بچہ حسین ہے. اور حسین جس نے کربلا پر لکھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایسا ہے یہ کلمہ تحریر کرنے کے لیے قیام کہاں کا بنا تھا؟ عباس کے بازیوں کا بنا اور اکبر کے سینے کا بیان بنا. بس آج محرم کی مزید تاریخ ہے. آج کا دن عاشور کے دن سے کرنی ہے. جو حسین کا نانا کے روزے پر ہے، کا تیرا بھائی بازو کا ہے، کا اماں کے سر پر ہے، کا نانا کے روزے اور ماں کے سر کی قسم کھا کے گئے جب تک تیرا بازو سلامت رہے گا اس دھونے کے سر سے چادر تو نہ جائے گی. بھائی کے مقام کے لیے اتنا کافی جب تماشائیوں نے زینب کے اونٹ کو گھیرا تو زینب نے حسین کو نہ پکارا، ایک مقام پر آج کا جو کیا عباس کربلا پہنچ گیا. عباس کی عمر اور جناب دونوں کی شادی کی قیمت سے کربلا نکال دی. جب حسین نے کربلا پہنچا ایک انسان شہید قربان ہو گئے. جناب سکینہ فرماتی ہے جب میرے بابا کے قدموں کے نیزے پر بلند ہوا تو شمر کا دفتر میں کہنے کے قریب پہنچا. شمر کے ہاتھ میں نیزا تھا، نیزے کی نام سے پوری اماں کے سر سے چادر اتار گئی. جب میرے پوری اماں کی چادر مجھے نیزے پر بلند ہوئی، میرے پوری اماں نے میرے بابا کو نہ پکارا، آواز عباس لینا کے سر سے چادر چنی، عباس لینا کے سر سے چادر چنی، عباس. اگر ہمارے گھروں کی آواز سناتے ہیں ان شاء اللہ آپ کریں گے. انہیں اٹھا لیجیے. انہیں حسین کے سامنے والے حسین میں گریا کرتے ہیں تو ایک 6 برس کی بچی اپنے پوری اماں کے دامن پر ہی بچ جاتی ہے. پوری اماں یہ دور میں زمین پر گریا کر رہا ہے، پوری اماں یہ دور میں زمین پر ہاتھ بہا رہا ہے تو جناب جنت جائے پر مرضی ہے. یہ سب تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں، یہ سب تیرے بابا پر ہاتھ بہانے والے ہیں تو جناب سکینہ فرماتی ہے ایک بڑی اماں یا زدار کاش کربلا میں ہوتے میرا بابا شہید نہ کیا جاتا، آپ کے سر سے چادر سے سیدھی چیز مجھے تماچے نہ لگاتا. عباس کی ہمیں پیسے کرنا ہو جاتی. اس کے بعد جناب سکینہ فرماتی ہے شمر مرون میرے قریب پہنچا، داؤں ہاتھ سے میرے کمر سے لگائے. اگر بچوں کی احتیاط ہوتی ہے تو ظالم پہناؤں جان کی جماعت کے کچھ لانا چاہتا ہے تو بچہ فوراً ملے تو مجھے مارنا میں کو بتاؤ دیتی ہوں. جب شروع ملانا جناب سکینہ کو تماچے مارے گوشوارے اتارنے چاہے تو جناب سکینہ میں نہیں جاؤ اے شر مجھے مارنا میں بندے کو اتار دیتی ہوں. شمر ملان نے اپنے ہاتھ کو روکا. جناب سکینہ نے انہوں نے ہاتھوں سے بندے کو اتارنا شروع کیا. جب کافی دیر ہو گئی بندے نمبرے گوشوارے نمبرے تو شمر ملان آگے بڑھا. آوازی سکینہ بندے بندی کو کیوں نہیں ڈالتی اور اگر وہ تازہ اللہ سے مانگا ہے جناب سکینہ کا سننا سنیں گے. جناب سکینہ فرماتی ہے اے شب مجھے بندے اتارنے نہیں آتے. اگر یہ چیز میں سچا عباس نے بنائے تھے. اگر شمر آگے بڑھا اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے گیا. میرے ہاتھ ٹوٹ جائے میں اشارے نہ کروں، میری زبان کے اندر مزاج نہ بڑھوں. شمر آگے بڑھا کانوں کو چیرتا ہوا سکینہ کے بندے اترے. جب جناب سکینہ کے بندے اترے اپنے بابا کو نہ دبانا اور آپ کا رخ کیا ارے چاچا ارے چاچا. کسی نے آپ سجاد کا مطابق موسم. اس کے بعد رابطی یہ بیان کرتا ہے کہ پہلے میں گئی چلتے ہوئے سامنے لے گئی. سجاد سجاد کو کس پر اٹھایا کھانے کے باہر لا کر لٹا دیا اور دونوں شاموں کو ہلا کر سجاد آگے زینب مل گئی.
سید سجاد نے آگے کوئی زندگی میں پہلی مرتبہ کیا دیکھا، وہ بھی اماں کے سر پہ چادر نہیں ہے. اس میں بہت سید سجاد نہ آتی، وہ بھی اماں کیا میرا چچا مان جانا گیا. الحمدللہ یہ قافلہ اور آگے تھا. جناب پاک علیہ السلام کی اہمیت اور جناب زینب کی چادر کی قیمت دیکھے کرنے والے کیا تھی. یہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچا، ایک مہینے کے ساتھ یہاں پہ رہا. یہ حسین کے سر، یہ مرزا کے سر، مولانا محمد کے سر اور سب کا سر نظر آ رہا ہے، میرے رفان کا سر نظر نہیں آ رہا ہے. یا رات سے میرے سرکار کے کانے سے ٹکرائی، اپنی بیڑیوں کو سنبھالا، اپنی ہتھیلیوں کو سنبھالا. ایک مہینے کے ساتھ تو کیا کہتا ہے، وہ دیکھ جو سفید گھوڑے کی گردن میں سے لٹک رہا ہے نا، وہی میرے چچا عباس کہتے تھے. برنامہ بیچاری تمام دیتا ہے، سرکار کرنے کے نیچے پر ہے، مجھے عباس کرنے کے نیچے پر کیوں نہیں ہے. سمجھے سجاد نے دی اے میرا لکھائی میں تو سن سکتا ہے، انہیں میں بتا سکتا ہوں، چل کر میرے چچا عباس سے پوچھ لوں. سید سجاد انہوں نے شادی دے گئے، چچا عباس کے قریب پہنچے، السلام علیکم یا امیر الانبیاء. یہ چچا عباس انہوں نے جزامی سوال کرتا ہے، آپ کا سر روکے نیزے پر کیوں نہیں ہے. ایک مرتبہ کٹیوں کے اندر سے آواز آئی، اے سجاد انہوں نے 3 مرتبہ میرے سر کو نیزے پر رکھنا چاہا، مگر جب نیزے کی بلندی سے زینب کے کھلے سر پر نگاہ پڑی، اماں عباس مار ڈالا گیا، زینب کی چادر چھن گئی. عباس کی اہمیت اور زینب کی چادر کو سنا. وہ وقت یہ آیا کہ حسین کا بیٹا ہوا قافلہ مدینے آیا. جب حسین کا بیٹا ہوا قافلہ مدینے آیا، ایک بیویوں سے اتری، مگر زینب نے اپنے آپ کو ان سے دکھا دیا. زینب ان سے بچے نہیں، مگر زینب سے اٹھا نہ گیا، زینب سے سمجھا نہ گیا. علی کی بیٹی کوڑیوں کے بلانا کے روزے پر چلی، بہت کڑی نہیں مانا، اور میری ہمت جواب دے گئی مانا. اس کے بعد جناب سید سجاد روزے کے باہر بیٹھ گئے اور جناب زینب روزے کے روزے پر مہمان آیا. سفر میں گئی تھی کہ امت میں تو باتیں کرنا، اگر تم اجازت دیتا تو تنا کے نشان کھول کر دکھا دیتی کربلا سے شام تک کہ تمہیں تازیاں لے پائے مانا. اگر تم نے سجاد کی منزل کو دیکھے، اس کے بعد کچھ عورتیں آگے بڑھی. آگے بڑھنے کے بعد سید سجاد کے قریب پہنچی، کہتی ہے تجھے نہیں معلوم سجاد جیسے غیرتدار بھائی کی بہن سبرا آ رہی ہے. اگر انسان کو بتائیے گا سید سجاد کے جن پر کیا گزری ہوگی. اسے جناب سبرا آئی، ایک مرتبہ بہن کے چہرے پر دیکھا، کربلا کا رکیا بابا، سبرا نے مجھے پہچانا نہیں بابا. آپ نے منزل اور آپ کی کاموں کو تمام کر رہا ہوں. اس کے بعد جناب زینب کے ذریعے پہنچی. میں نے سنا کے رات سے آئی ہے، میرا دادا بھی ارا گیا ہے، میرا گھر بھی ارا گیا ہے. اگر ہر انسان سے بتائیے گا جناب زینب جناب سوبا کو تازہ آتے تھی، جب جناب زینب کو کوئی دکھائی نہیں دیا، اپنے آپ کو مانا جو بندوں کو گرا جگانا سوبا سے بتا دے میں ان کی بنی زینب ہوں. سوبا سے بتا دے میں اس کی بنی زینب ہوں. میں سوبا نے کبھی اماں کو گھر میں لگا لیا. اب آپ کی اہمیت اور زینب کی زیادہ کی قیمت دیکھیے. جناب سوبا کی نگاہ جناب زینب کے بالوں پر پڑی، جناب سوبا کی نگاہ جناب زینب کے بالوں پر پڑی. آواز سے بڑی اماں یار کے سر کے بال بھی سمجھ لو. کمرے لال جس کے سر سے چادر چھن جاتی ہے اس کے سر سے بال صبح کو جایا کرتے ہیں. اگر چادر چھننے کی بات آئی تو جناب سوبا خاموش ہو گئی. مگر ہمارا اللہ کو سلام عباس کی محمد غریب پر، ہمارے اللہ قربان عباس کی محمد غریب پر. حکمت محمد غریب آگے بڑھی، زینب کے بازو کو پکڑا، بازو چھجو دیکھا، زینب کیا تیری چادر چھن گئی، زینب کیا تیری چادر چھن گئی. ہاں ماں ان کے گلا سے شام تک ان کے لگا پھرائے گئے. جیسے محمد غریب نے سنا زینب کے بازو کو چھوڑا، لگا پہلو کیا یا علی یا علی. اسی دن کے لیے پایا تھا، عباس نے کچھ نہ کیا، عباس زندہ رہا. زینب کی چادر چھن گئی، زینب آگے بڑھی، اماں کو گلے سے لگایا، اے اماں عباس کو
से खत भेज के उसको बुलाया गया, धूप से खत भेज के उसको बुलाया गया, धूप से खत भेज के उसको बुलाया गया, रास्ते में घेर के करबला लाया 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 गया, चैन न लेने दिया मेरा घर लुटा, ज़ैनब का था मेरा घर लुटा, ज़ैनब का था मेरा घर लुटा, मैं शाबिर जान नारे लगे, 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 कल मैं तौहीन सामा के तूने कहे, मैं तौहीन सामा के तूने कहे, कल मैं तौहीन सामा के तूने कहे, मैं तौहीन सामा के तूने कहे, मैं हटाया गया मेरा घर लुटा, ज़ैनब का था मेरा घर लुटा, बहनी ज़ैनब का था मेरा घर लुटा, मेरी बच्ची मेरी बच्ची, मेरी बच्ची मेरी बच्ची, लग जा गले उठ कर मेरी बच्ची मेरी बच्ची, कहती है रो कर मेरी बच्ची मेरी बच्ची, लग जा गले उठ कर मेरी बच्ची मेरी बच्ची, माँ कहते हैं रो कर मेरी बच्ची मेरी बच्ची, जीने का नहीं अब तो रहा कोई सहारा, बारिश हुआ बेटा मेरा सोहर गया मारा, जीने का नहीं अब तो रहा कोई सहारा, बारिश हुआ बेटा मेरा सोहर गया मारा, क्यों कर जिए मादर मेरी बच्ची मेरी बच्ची, 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 माँ कहती है रो कर मेरी बच्ची मेरी बच्ची, माँ कहती है रो कर मेरी बच्ची मेरी बच्ची, लग जा गले उठ कर मेरी बच्ची मेरी बच्ची, माँ कहती है रो कर मेरी बच्ची मेरी बच्ची, क्यों रूठ गई मुझसे मेरी जान बताओ, माँ तेरी है दुखिया उसे मत रुलाओ, क्यों रूठ गई मुझसे मेरी जान बताओ, माँ तेरी है दुखिया उसे मत रुलाओ, कुछ तो खुला कर मेरी बच्ची मेरी बच्ची, कुछ तो खुला कर मेरी बच्ची मेरी बच्ची, माँ कह
میری بچی میری بچی، ماں کہتی ہے رو کر میری بچی میری بچی، لگ جا گلے اٹھ کر میری بچی میری بچی، ماں کہتی ہے رو کر میری بچی میری بچی، سہ پیٹتی ہے دیکھو پھوپھی جان تمہاری، تم پر جو ہوا کرتی تھی سو جان سواری، سر پیٹتی ہے دیکھو پھوپھی جان تمہاری، تم پر جو ہوا کرتی تھی سو جان سواری، لگ جا گلے بڑھ کر میری بچی میری بچی، لگ جا گلے بڑھ کر میری بچی میری بچی، لگ جا گلے بڑھ کر میری بچی میری بچی، لگ جا گلے بڑھ کر میری بچی میری بچی، ماں کہتی ہے رو کر میری بچی میری بچی، ماں کہتی ہے رو کر میری بچی میری بچی، لگ جا گلے اٹھ کر میری بچی میری بچی، ماں کہتی ہے رو کر میری بچی میری بچی، ہر جانے کار پان بہت تھا تمہیں بیٹی، کچھ تو کہو کس بات سے خاموش ہو بیٹی، ہر جانے کار پان بہت تھا تمہیں بیٹی، کچھ تو کہو کس بات سے خاموش ہو بیٹی، تیار اٹھ کر میری بچی میری بچی، 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 ماں کہتی ہے رو کر میری بچی میری بچی، ماں کہتی ہے رو کر میری بچی میری بچی، لگ جا گلے اٹھ کر میری بچی میری بچی، ماں کہتی ہے رو کر میری بچی میری بچی، افسوس یہ ماں تیرے کسی کام نہ آئی، تو روتی رہی ہنس کے تیرے کچھ نہ پائی، افسوس یہ ماں تیرے کسی کام نہ آئی، تو روتی رہی ہنس کے تیرے پہنچ نہ پائی، مجبور تھی مادر میری بچی میری بچی، 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 ماں کہتی ہے رو کر میری بچی میری بچی، ماں کہتی ہے رو کر میری بچی میری بچی، لگ جا گلے اٹھ کر میری بچی میری بچی، ماں کہتی ہے رو کر میری بچی میری بچی، تو نے جو اٹھا ہم مصائب وہ گرا ہے، لے آ کے بالا میں چچا بات کہاں ہے، تو نے جو اٹھا ہم مصائب وہ گرا ہے، لے آ کے بالا میں چچا بات کہاں ہے، تجھے گئے مر کر میری بچی میری بچی، 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 ماں کہتی ہے رو کر میری بچی میری بچی،
ماں کہتی ہے رو کر میری بچی لگ جا گلے اٹھ کر میری بچی ماں کہتی ہے رو کر میری بچی رنجو غم و آلام سے پا کر کے رہائی تو سو گیا رام سے غم کی ستائی رنجو غم و آلام سے پا کر کے رہائی تو سو گیا رام سے غم کی ستائی مادر ہوئی بے پر میری بچی 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 ماں کہتی ہے رو کر میری بچی ماں کہتی ہے رو کر ماں کہتی ہے رو کر میری بچی اب دیر زمین چین سے تم سو گئے کیوں کر جب ہوگی نا ماں تمہیں گود میسر اب دیر زمین چین سے تم آنے دے ادھر بھی کھڑا ہے ہر جگہ سب گرا گیا پتا نہیں
जो आका अंजुमन पैगाम हुसैनी मौला तिगड़ा जिसने नौहो मातम पेश किया, और इसके बाद अंजुमन हैदरी शाहगंज नई आबादी नौ तशरीफ लाए। और जैसा कि आप जानते हैं, ये वो अंजुमन है कि हर जगह जहां भी कोई नाम मंसूब किया जाता है वो बाप के नाम से याद किया जाता है। मगर दोस्तों, अली ने पूरी जिंदगी में एक जगह अपनी मां से ताल्लुक कराया है, और वो कब कराया? जब जंग खैबर में मरहब ये कह रहा था कि मेरी मां ने मेरा नाम मरहब रखा है, तो मौला ने भी पलट के वही जवाब दिया था कि मरहब मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। और इसी के साथ मेरी गुजारिश होगी अंजुमन हैदरी शाहगंज नई आबादी से कि वो नौ मातम शुरू करें। अभी नहीं
عالم وہ سند دریا چل دیے عزم ہے درد میں ہے اب فتح ساحل کے لیے ہے تمنا علی عباس سے سایہ کیے تمنا علی عباس سے سایہ کیے اور وفا عباس کی جامع شہادت ہے دیے نہیں سکتے ہے قائد سے کہیں پہلے قضا دنیا کا جانا آپ کو دیکھیں دوسرے کو کر جانا بس رضائے شیخ کے خاطر بس سب آسیا ناس کے رہوار صحبت میں کیا ہو کر سوار کے رہوار صحبت میں کیا ہو کر سوار آرزو شیخ بھی سب خواہشیں اپنی برہان وفا میں آئے برہان وفا میں آئے بابل ہوائج میں یہ لکھتے ہیں کلام کے لیے دریا میں تھا وہ تیرا کے لیے دریا میں تھا دیکھیے آتا ہے کب ساحل پہ ابن بوترا سنے گا جا ہے کب ساحل پہ ابن بوترا کیا بد سامنے اٹھ کے ہے مانندے ہوا کیا بد سامنے اٹھ کے ہے مانندے ہوا ایک رے ہم لے کر نہ دے پائیں گے آدھا جواب ایک رے ہم لے کر نہ دے پائیں گے آدھا جواب پانی کی گئی ساحل پکڑتی تھی رکھا
چاہیے. بس 5 بند کی زحمت دوں گا. بس ایک دم نیا کلام پیش ہمیشہ چاہیے. Oh my God!
बहुत सी होती है, एक पूरे ग्लास लगती होती, बहुत सी एक चीज की तस्वीरें वो सब करें। माहौल का जिससे 22 मई शनिचर के दिन सुबह 5 बजे कस्बा जोहरी माहौल से उठेगा, जिसमें अंजुमन आए मातमी है, अंजुमन अब्बासिया फैजाबाद, अंजुमन मासूमिया बड़ा गांव होती, अंजुमन यादगारे हुसैनी सुसुंडी जिला गाजीपुर हमारी का में बरामद होगा, जिसमें आज का हिंदू जो साथ है जिनका नाम विद्या ने उनने सलाम इसी के लिए मांगी थी रसूल, वो तारीफ के लिए, मगर अभी सन 95 हिजरी में दुर्गा जिंदा है, सन 62 हिजरी में काफिला जिंदा है, 64 हिजरी में फिर अभी के भी मामला लगे हैं, पहले बात करी आपने पहचाना ये कौन है? ये आपका पांचवा इमाम मोहम्मद बाकिर थे जो आए थे शाम। ताज्जुब न कीजिएगा, अली ने दादा ने ये मौजूदा दिखाया है, आए पांचवें इमाम और उसके बाद गस्साला बुलाई गई, बुलाने के बाद अल्लाह ताला गस्साला ने गुस्ल दिया, मिर्जा को दफन हुई, मिर्जा दफन हुई, इमाम ने दफन किया, मगर गस्साला को मेरे पांचवें इमाम ने 2 अशरफी की थैलियां पेश की। गस्साला ने पलट से पूछा, मेरे मालिक मेरे आका, एक थैली तो समझ में आती है अशरफी की जो मेरी उजरत है, मेरे गुस्ल की उजरत है जो मैंने गुस्ल दिया है, मगर ये दूसरी थैली जो आप मुझे पेश कर रहे हैं ये काहे की है, ये किस लिए है? एक मरतबा मेरे पांचवें इमाम ने पलट के कहा था, गस्साला शायद तुझे याद नहीं, आज से 35 साल पहले तूने जिंदाने शाम में किसी बच्ची को गुस्ल दिया था। अरे मेरा बाप उस पर कैदी था, तुझे उजरत न दे सका, ये उसकी उजरत है। हमारे मोहम्मद किसी का एहसान नहीं लेते बल्कि एहसान किया करते हैं। हजरत अल्लाह खैरल जज़ा, ये आज के तारीखी मसाइल थे जो मैंने चंद फिक्रे में पेश किए, मगर दोस्तों इस्लाम बचा ज़ैनब और आबिद बीमार की रियाजत से, जिसके लिए शमीम पटरी ये कहता हुआ नजर आता है कि इसके सिवा बताओ भाई, इसके सिवा बताओ इस्लाम और क्या है, इसके सिवा बताओ इस्लाम और क्या है। सिमटे तो कल्ब ज़हरा, पहले तो करबला है, सिमटे तो कल्ब ज़हरा, पहले तो करबला है, और इस्लाम की बका है ज़ैनब के कारनामे, सज्जाद के अमल से इस्लाम जी रहा है, सज्जाद के अमल से इस्लाम जी रहा है। इसके सिवा बताओ इस्लाम और क्या है। और इसी के साथ अब मैं बड़े अदब से और माजरत के साथ आली जनाब मौलाना आबिद रज़ा साहब क़िबला मोहम्मदाबाद गोरा से दरख्वास्त करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाए, आप उनकी तकरीर समाज फरमाए। तकरीर के बाद अंजुमन हैदरी शाहगंज नई आबादी अपना नौहा पेश करेगी। एक आवाज़े बुलंद तलवार।
على رسوله الكريم أما بعد قال الشاعر اہل بیت تاریخ لکھتے وقت مورخ نہ بھولنا تاریخ لکھتے وقت مورخ نہ بھولنا جب رک گئے تھے پاؤں تو نیزوں پر سر چلے تاریخ لکھتے وقت مورخ نہ بھولنا جب رک گئے تھے پاؤں تو نیزوں پر سر چلے اور تلوار تو بہت سے گلوں پر چلی مگر ایسے بھی کچھ گلے تھے جو تلوار پر عزیزان محترم ملت اسلامیہ کلمہ توحید کا دم بھرنے والوں حسین کون تھے حسین کی عظمت کیا ہے آج دنیا کے اوپر واہ ہے کھلا ہوا پیغام حسین ہے کونوا احرارا فی دنیاکم دنیا میں آزاد بن کر جیو غلام بن کر مت جیو یہ حسین کا آخری پیغام جو حریت کا درس دیتا ہوا نظر آ رہا ہے خنجر و تلوار تیر و تبر درہم و دینار نشتر و سینوں نے یہ سوچا کہ ہم صبر و استقلال کے پائے ثبات کو روک دیں گے مگر وہ پائے ثبات تھا وزن تھا وہ ارادہ تھا ارادہ مصمم تھا کمر ہمت باندھ کے حسین غریب اٹھے اور اس انداز سے اٹھے اے نانا کے دین اے اللہ کے اسلام ہم تجھے تباہ نہیں ہونے دیں گے ہم تجھے مٹنے نہیں دیں گے ہم تجھے برباد ہونے نہیں دیں گے ہاں تیر چلے تو ہماری سم چلے اسلام کی طرف نہ چلے تلوار آئے تو ہمارا سینہ حاضر ہے ہم قرآن کے تقدس کو بچائیں گے کعبے کے احترام کو بچائیں گے اور یہ حسین تھے جو کربلا کی سرزمین کے اوپر پیغام دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے ہے کوئی جو آج ثابت کر سکے کہ حسین نے کسی کا مان لیا ہے کسی کا خواب لوٹا ہے کیا وجہ ہے کہ حسین سے دشمنی نکالی جا رہی ہے آج اس دور میں بھی اگر کسی کی دشمنی کسی کے باپ سے ہے اور اگر بیٹے سے انتقام لینے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہر اصل انسان تڑپ کی آواز دیتا ہے بھائی باپ نے آپ کے ساتھ دشمنی کی ہے یہ بیٹے سے آپ انتقام کیوں لے رہے ہیں جہاں پہ مذہب و ملت و مسلک و دھرم کی بات نہیں ہے ہر مذہب و ملت کا انسان مذہب کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو قرآن سے واقف ہو یا نہ جانتا ہو کعبے کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو اللہ کی عبادت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو سجدہ کرتا ہو یا نہ کرتا ہو مگر نام حسین سے واقف ہو رہا ہے یہ معجزہ ہے اور زندہ ثبوت جو نام حسین کو جانتا ہے حسین کون ہے عزیزوں ہم یہیں پر رک کے یہی کہتے ہیں کہ جس نے حسین کو پہچان لیا اس نے سب کو پہچان لیا جس نے حسین کو فراموش کر دیا اس نے سب کو فراموش کر دیا آج اگر کسی سے پوچھا جائے یہ اذانوں کی آوازیں جو آ رہی ہیں یہ کس کی دین ہے یہ کلمہ جو پڑھ رہے ہیں یہ کس کی دین ہے قرآن کی تلاوت کی آوازیں جو کانوں میں آ رہی ہے یہ کس کی آواز ہے آؤ دیکھو پہچانو کربلا کا میدان ہے ہاں اگر لفظوں سے تمہیں نہیں سمجھ میں آتی کربلا توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں تک یہ نئی آواز پہنچ رہی ہے جب میں فلسفہ نہیں سنا رہا ہوں جب میں داستان نہیں سنا رہا ہوں جب میں عظیم منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جس میں انسانی بیدار ہو ادراک انسانی بیدار ہو شعور انسانی بیدار ہو حسین اپنے لیے نہیں اٹھے تھے انسانیت کے لیے اٹھے تھے اب انسانیت میں مسلک کی قید نہیں ہے دھرم کی قید نہیں ہے ارے ذرا سوچو کون سا ایسا زیادہ ہے جن کے بچے پیاسے ہوں جن کے جوان پیاسے ہوں اور یہ یقین ہو کہ آگے چل کے پانی نہیں ملے گا مگر دشمن کا لشکر آتا ہوا نظر آئے اور تہانا کھول دیا جائے بھیا پاس پانی پلاؤ سوچو چاہ رہا ہوں ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں جہاں رکے صرف انسانی ادراک انسانی شعور انسانی ہر مسئلے کو ملت کا انسان یہاں آ کر کے کھڑا ہو اور اپنے دھرم کی قسم کھائے اپنے
अपने मजहब की कसम खाए तो हुसैन कैसे उठे, किस अंदाज से उठे। ये दुश्मन है जिसे तारीख करबला हुर का नाम देती है। ये हुर का लश्कर अभी तक दुश्मन है, मगर हुसैन आवाज दे रहे हैं प्यासा है, इंसानियत प्यासी है, इंसानियत सिसक रही है। और हुसैन ने पानी पिलाया। आओ देखो, अगर तुम्हें इन लफ्जों से मालूम नहीं होता कि वो कौन सा कबीला था, वो कौन से अफराद थे, वो कौन सा काफिला था, तो दुनिया कुरान पहचानू, कुरान की मुझे देखो कि वो कौन सी उम्मत है। अस्तईन की सब्र व सलात, मदद तलब करो नमाज के जरिए और सब्र के जरिए। नाम मिसाल कायनात के साहिब का मिजाज कौन है, तो चाह रहा हूं। अस्तईन की सब्र व सलात, मदद तलब करो नमाज के जरिए और सब्र के जरिए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, पर जहीं से रखते मसाए और आपकी सहमत तमाम, इसलिए कि बरादर अजीज जनाब नाजिम साहब ने मुकम्मल और जामे तकरीर मुख्तसर अल्फाज में पेश कर दी है और मुझे आपका वक्त ज्यादा नहीं लेना है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि कुरान को पहचानूं कि कुरान क्या है। अस्तईन भी सब्र व सलात, मदद तलब करो नमाज के जरिए और सब्र के जरिए। वो कौन सी जमात है जो सूखे मक्तल में, रासे मक्तल में नमाज के जरिए और सब्र के जरिए मदद तलब चाहा। कौन है सैयदी सब्र व सलात का मिजाज। और ये करबला के 75 शहीद हैं, आवाज दे रहे हैं कुरान को पहचानना है तो हमसे पहचानो। तुम मज़ाहिर मेरे सरोतन में जुदाई डाल सकते हो, सरकार को नौ के नेता पे बुलंद कर दो, रजा सिलसिले उठ के आवाज देगा। फिरता है लिए सर पे कटा कर लिए हुए, फिरता है अपने सर पे कटा कर लिए हुए। कातिल को इतनी सख्त सजा कौन दे गया। फिरता है अपने सर पे कटा कर लिए हुए, कातिल को इतनी सख्त सजा कौन दे गया। जब हुसैन गरीब करबला थे, जिन्होंने नौके नेदा की बुलंदी से कुरान की तिलावत करके वादे कर दिया कि कुरान को हमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। याद रखें, लफ्ज़ दे रहा हूं, हाफिज़ कुरान होना और है, मुहाफिज़ कुरान बनना और है। सूखे हुए सहरा में हुसैन गरीब करबला ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर इस्लाम को बचा लिया। अरे जाओ, शौक से जाओ अजमेर और जाने के बाद जब ईसाई करो, मगर याद रखो कि ख्वाजा अजमेरी बताना चाहते हैं कि मेरे दम तक आने वाला सही मुसलमान वही है तो हुसैन के अज़मत कदम भरता है, तो हुसैन को अपने दिल में जगह दिए हुए है। जब हुसैन का अपने दिल में मकबरा बनाए हुए है। ख्वाजा रुबाई आपके ज़हन आलिया में है, मैं कत्ते रोशनी नहीं डालूंगा, बस एक लफ्ज़ से इशारा लेना है। ख्वाजा मेरी आवाज देते हैं, जी पनाह तू हुसैन। हुसैन ने दीन को पनाह दिया है। अब एक सवाल किया जाए कि पनाह किसको दी जाती है, बताया किसको जाता है, किसकी हिफाजत की जाती है। हिफाजत उसकी की जाती है जो मुस्तरिफ हो, परेशान हो, बेचैन हो, जिसका कोई सहारा न हो, जिसका कोई वालियो वारिस न हो। और हमने एक मरतबा देखा, मुजफ्फर करबला के रेतीले माहौल में इस्लाम को देखा और देखने के बाद आवाज दिया, मेरे नाना के दीन न घबरा, अगर तेरा सीना कमजोर है तुम अपने जवान अली अकबर का सीना पेश कर दूंगा, अगर तेरा शाना कमजोर है तुम अपने बराबर के भैया पास तेरा शाना पेश कर दूंगा, अगर तेरे ऊपर जर्रा बराबर भी मुस्कुराहट, जर्रा बराबर भी रंजीती आई तो मैं तवज्जो में चक्कर पेश कर दूंगा, मगर मैं इस्लाम को बचा लूंगा। अगर मैंने देखा कि करबला के सहरा में तेरे ऊपर कोई छाया करने वाला नहीं है
मैं अपनी बहन ज़ैनब को छोड़ के रजा दे दूंगा, मगर मैं इस्लाम की इबादत करूंगा। अजीजो, हकीकत है जो हुसैन ने कहा वो किया। आओ देखो, पहचानो हुसैन कौन है। मोहम्मद के नवासे हुसैन है, फातिमा के लाडले हुसैन है, अली के बेटे हुसैन है। इन शख्सियतों को कौन नहीं जानता, इन मुकद्दरात इस्मत व तहारत को कौन नहीं पहचानता। कौन है जो ये कह सके कि हम मोहम्मद को नहीं जानते थे, हम अली को नहीं जानते थे, हम उनकी बेटी फातिमा से वाकिफ नहीं थे। कोई नहीं है जो जाके कहता। और हुसैन का जरा एहतमाम देखे, इंतजाम देखे कि कोई दुश्मन कल मुकर न सके, कल कह न सके कि अगर हुसैन जवान को लाते तो हम तरस खा जाते, अगर हुसैन बच्चों को लाते तो हम तरस खा जाते, अगर हुसैन ज़ईफों को लाते तो हम तरस खा जाते, अगर हुसैन औरतों को लाते तो हम तरस खा जाते। हुसैन ने सारी चीजों को करबला के मैदान में इकट्ठा कर दिया था। जालिम याद रखो, मैं हर सूरत निकाल रहा हूँ, तो चाह रहा हूँ ताकि कल का तासुब पसंद मौलिक ये लिख न सके कि हुसैन ने कोई गोशा छोड़ा नहीं। ये हुसैन गरीब करना थे। और हुसैन अजीजो, हकीकत 1400 बरस से आप हज़रात रोते हुए आ रहे हैं और हमें तो नाम दिया जाता है कि हम मिल्लत गिरिया खुद है। मुबारकबाद, जिंदाबाद मिल्लत जाफरिया के साथ। ऐ नहर फरात तेरी फुरात सोच गई और जो चाह रहा हूँ, मगर ये आओ जहरा देखो, अश्कों की फुरात आज भी जारी है, आज भी अश्कों की फुरात जारी है। इसलिए कि ये अश्क अदा नहीं है, बल्कि हुसैन के जख्मों के मरहम का नाम अश्क है। इस धूप में, इस तपिश में मैं देख रहा हूँ, औरतें भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, औरतें अपनी आगोश में बच्चों को लिए हुए हैं। ये अदादार, ये मातमदार, ये ज़हरा की चाहने वाली ज़ैनब की कमीज आई हुई हैं पुरसा देने के लिए। किसका पुरसा देंगी, किस अंदाज से पुरसा देंगी। हाँ दीदियों, खुदा सलामत रखे, आपके सरों पर आपके सरताज का साया बाकी रखे, गोदियां आबाद रहे। मगर जब आप पलट के खाए जाएंगी, खुदा सलामत रखे, शियाने हैदर करार जहां भी आबाद है, जिस अंदाज से जिंदगी गुजार रहे हैं, हिफ्ज़ व अमान में रहे। एक जुमला और अर्ज़ करना चाहता हूँ, एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ये मिल्लत जाफरिया मुख्तसर है, मगर याद रखें कि किल्लत में कसरत का नाम करबला है। करबला किल्लत में कसरत का नाम है। 72 थे, मगर जहाँ एक इनकार है 72 इनकार है, जहाँ एक इकरार है 72 इकरार है। आप जाएंगे घरों को, घर आबाद नजर आएगा, बच्चे जाएंगे आराम से रहेंगे। जिसको छोड़ के आएंगे घरों पर वो पूछेंगे, दरियाफ्त करेंगे, सारे किस्से, सारे बयानात सुनाए जाएंगे। मगर याद रखो, हे चाहने वालियों, हे मेरी माँ और बहनों, ये काफिला जब मदीने पहुंचेगा तो 28 रजब को जहाँ एक बेटी ने भले घर को रुखसत किया, एक बेटी ने भले घर को रुखसत किया था। और यहाँ मैं अपने जहन को रोक करके फिर एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। मेरा दिल ये कहता है कि सुगरा अली असगर को अपनी गोद में इसलिए लिपटाए थे तो सुनसान घर, अकेला घर, जिधर नजर जाती थी अली अकबर मौजूद है, कासिम मौजूद है और मोहम्मद चल रहे हैं, घर आबाद है। मगर अभी सब रुखसत हो जाएंगे। नन्हे बच्चे को अली असगर को गोदी में चिमटाए हुए थी कि दिल भर जाएगा, दिल मानूस हो जाएगा, तन्हाई महसूस नहीं होगी। मगर जब अली अकबर भी जाने लगे तो एक मरतबा
کرتے صبر کو حضرت صغرا نے دیکھا اور حضرت بڑی نگاہ سے حضرت بڑی آواز سے آواز دیا، اے میرے بھائی علی اکبر مجھے لینے آؤ گے نا؟ جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ آوازیں بلند ہو گئی، خدا رحمت نازل کرے ان آوازوں کے اوپر۔ ارے ادب نہیں، آنکھوں کو دیکھ کے صحابہ نے سب سے دعا بلند کر دیا ہو، اے میرے کریم، اے میرے پالنے والے، یہ میرے لال کے سادات، یہ میرے لال کے ماتمدار ہے، آپ تنہا نہیں ہیں۔ جب سے جب کو قابلہ چلا ہے پہنچی ہوئی قبر میں چل رہا ہوں، سکون سے نہیں قابلے کے ساتھ ساتھ رہی، جہاں تک کہ اس وقت بھی رہی جب دن چلو سن میں جدائی کر رہا تھا۔ ادادار سوچو شوہرا انتظار کر رہی ہے، مدینے میں انتظار کر رہی ہے، بیٹی انتظار کر رہی ہے، بہن انتظار کر رہی ہے، بیٹی انتظار کر رہی ہے، بابا سفر سے ہے، شوہرا انتظار کر رہی ہے، یا سفر سے ہے، اب تو گھٹنوں چل رہا ہوگا، اب تو کچھ بولنے لگا ہوگا، کیا پتا تھا تمہارا کو کہ جب یہ قافلہ آئے گا مدینے تو قافلہ ہو جا چکا ہوگا، نہ میرا بھائی علی اکبر ہوگا، نہ میرا بھائی علی اکبر ہوگا۔ شوہرا ٹوٹ گئی، اے میرے بھیا والا کیا تھا کا خنجر چلا کٹ گیا سوکھا گلا، علیہ مصطفیٰ یا علیہ مصطفیٰ یا علیہ مصطفیٰ یا علیہ مصطفیٰ، کے دل پر حسین روئے جائے مجرح ہے، موقع سے نہ پر حسین روئے چاہے مشرق ہے، زینب کلثوم کے سر سے چینی جبریدار، علیہ مصطفیٰ یا علیہ مصطفیٰ یا علیہ مصطفیٰ یا علیہ مصطفیٰ، کے غمخوار کو پیچھے بیمار کو، کے غمخوار کو عابد بیمار کو، سورے لگائے گئے تو بنایا گیا، علیہ مصطفیٰ یا علیہ مصطفیٰ یا علیہ مصطفیٰ یا علیہ مصطفیٰ، بامی سکینہ کا غم صدمہ و رنج والا، سکینہ کا غم صدمہ و رنج والا، بالی سکینہ کا غم صدمہ و رنج والا، دیکھ کے عباس کا لاشا تڑپتا رہا، علیہ مصطفیٰ یا علیہ مصطفیٰ یا علیہ مصطفیٰ یا علیہ مصطفیٰ، منہ پر تماچے پڑے پوچھ پہ دلے لگے، منہ پر تماچے پڑے پوچھ پہ دلے لگے، ایک یتیمہ کو یوں باپ کا پرسہ ملا، علیہ مصطفیٰ